صلوات بھیجنے آل محمد کے بارے صلی اللہ محمد، اتنی بلند صلوات بھیجیں کہ آل محمد ہم سب پہ راضی ہو جائیں صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو رات کی تاریکی کے اندر صحرا میں چلنے والی چمٹی کی آہٹ بھی سن لیتا ہے، اور درود و سلام، کروڑوں درود و سلام اس ذات اقدس کی بارگاہ میں کہ جس نے طائف کے بازار میں پتھر کھا کر بھی دشمن کو دعائیں دی، اور سلام عقیدت، کروڑہا سلام عقیدت کربلا کے صابر و مظلوم امام کی بارگاہ میں کہ جس نے کربلا کے میدان میں اپنے معصوم علی اصغر کا خون دے کر نانے کے دین کو بچا لیا، اور میرا سلام ہو حضور کے اصحاب با وفا پہ، کروڑوں سلام ہو حضور کے اصحاب با وفا پہ، جو ساری زندگی در بطول پہ داڑھی سے جھاڑو دیتے رہے۔ انتہائی قابل صد احترام میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اور میرے لیے ہمیشہ قابل عزت، قابل قدر، قابل فخر عزاداران سید الشہداء مظلوم کربلا حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے کے بعد آج کے اس بابرکت، پاکیزہ اور مقدس ذکر کے بانیان کا، اس ولی کامل کی بارگاہ میں اس ذکر کے انعقاد کرنے والے منتظمین کا، سادات عظام کا، محبان اہل بیت کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج مجھے دوسری مرتبہ اس ولی کامل کی بارگاہ میں سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، فخر مریم حوا، بطول عذرا، عابدہ زاہدہ طاہرہ، سیدہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، سلام اللہ علیہا کے حضور ان کے 22 سالہ بوڑھے پوتے کا پرسہ پیش کرنے کے لیے اس ذکر میں اہل سنت کو بھی پرسہ پیش کرنے کا موقع فراہم کیا۔ حاضرین محترم، میری طبیعت کچھ عرصے سے ٹھیک نہیں ہے، قریباً 1 سال ہو گیا ہے، میرے ڈائلسس ہو رہے ہیں، ہفتے میں 2 دفعہ ڈائلسس ہوتے ہیں، لیکن یہ حسنین کی ماں کا صدقہ ہے کہ میں پھر بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اس لیے میں آپ حضرات کی توجہ کا مستحق ہوں گا، وہ روانی، وہ جوش جو صحت مند دور میں باتیں ہوا کرتی تھی، لیکن آج میں آپ کی توجہ کا مستحق بھی ہوں، کیونکہ جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں، میں کبھی محبان اہل بیت سے بات نہیں کرتا جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، میں نے کبھی اپنے شیعہ بھائیوں کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں کو ہمیشہ مخاطب کیا ہے جو ابھی تک خواب غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ میرا پیغام ہوتا ہے ان لوگوں تک پہنچانا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ شیعہ سنی مسلمان جو ہیں وہ مل کر، متحد ہو کر ان ہستیوں کے ایام منائیں۔ میں کیونکہ اہل سنت ہوں اور اس دربار پہ بھی کافی تعداد کے اندر میرے اہل سنت بھائی اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں اور کافی تعداد میں عقیدت مند موجود ہوتے ہیں،
یقیناً میں ایک اہل سنت ہونے کے ناطے اہل سنت کا بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنا یہ عقیدہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم مجھے کائنات میں کوئی عالم، کوئی مفسر، کوئی محدث قبلہ، کوئی اہل سنت کا ایک رائٹر بتا دے جس نے یہ لکھا ہو کہ کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہو اور در اہل بیت پہ سلام نہ کرے اور اس کا ایمان سلامت رہ جائے۔ اس لیے کہ کوئی کائنات کے اندر کون بدبخت ہے جو آل بیت کی عظمت سے انکار کر سکتا ہے، جو آل بیت نفوس قدسیہ سے محبت نہ کرے اور اس کا ایمان سلامت رہ جائے۔ اگر آج کوئی یہ کہتا ہے، میں کہتا ہوں یا کوئی اہل سنت آ کر یہ کہے کہ میں امام حسین سے پیار کرتا ہوں، میں آل بیت سے پیار کرتا ہوں، یہ امام حسین پہ احسان کرتا ہوں، میں امام حسین علیہ السلام پہ احسان کرتا ہوں کہ حسینیت کا نام لیتا ہوں تو میں امام حسین پہ یا آل بیت پہ احسان کرتا ہوں۔ رب اکبر کی قسم حسین کسی کے پیار کا محتاج نہیں ہے، حسینیت کسی کے پیار کی محتاج نہیں ہے۔ اگر کوئی حسینیت سے پیار کرتا ہے تو جا کے اپنی ماں کے قدموں پہ سجدہ کیا کرے کہ جس نے اسے حسین کرنا سکھایا۔ اس لیے کہ حسینیت کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اور آج کون کہتا ہے کہ آج یہ جنگ جو ہے یہ سنی جنگ لڑ رہا ہے؟ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، کیونکہ ولی کامل کے دربار میں بیٹھے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنے جملوں کا خود ذمہ دار ہوں، خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اہل سنت جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، اہل سنت جو آقا نامدار کے نعرے لگانے والے، آل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، پاکستان میں کوئی سنی ذکر آل بیت کا مخالف نہیں ہے۔ پاکستان میں کوئی اہل سنت محبت اہل بیت سے قبلہ انکار نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں کوئی اہل سنت عزاداری سید الشہداء کا دشمن نہیں ہے۔ کوئی اہل سنت امام حسین کی عزاداری کے جلوسوں کی مخالفت نہیں کرتا۔ لیکن یہ جو پاکستان کے اندر آج جنگ لڑی جا رہی ہے، آج پاکستان کے اندر یہ جو قتل و غارت کا بازار گرم ہے، عزاداری کے جلوسوں میں خود کچھ دھماکے ہوتے ہیں، حملے ہوتے ہیں، روزانہ ذکر اہل بیت کی مخالفت ہوتی ہے، رب اکبر کی قسم یہ اہل سنت نہیں ہیں جو ذکر حسین کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ پاکستان میں جنگ شیعہ اور سنی کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ ہے جو لڑی جا رہی ہے۔ پاکستان کے اندر یہ حسینیت کہ یہ جنگ جو پاکستان میں لڑی جا رہی ہے یہ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ ہے۔ یہ جنگ اہل سنت نہیں لڑ رہے، اہل سنت تو آپ کے ساتھ عزاداری کے کاموں میں مصروف ہے۔ آج کتنے لوگ میں دیکھ رہا ہوں، کتنے لوگ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اگر ان کی جنگ ہوتی اہل سنت کی اور اہل تشیع کی تو نواب شاہ جی کبھی خدا کی قسم میں مجلس میں نہ آتا۔ اگر اہل سنت کی اور اہل تشیع کی یہ جنگ ہوتی تو کبھی ہم پرساداری کی مجالس میں نہ آتے، ہم کبھی ذکر آل بیت کی محافل میں کام نہ کرتے۔ یہ کون ہے جو پاکستان کے اندر لڑ رہے ہیں؟ یہ اہل سنت نہیں لڑ رہے، بلکہ بخن کہہ کے مکر جانے والوں کی اولادیں ہیں۔ خدا کی قسم یہ بخن کہہ کے مکر جانے والوں کی اولادیں ہیں جو پاکستان میں شیعہ اور سنی مسلمانوں کو لڑا رہی ہیں۔ یہ بدھ کو جمع کرانے والوں کی نسلیں ہیں۔ پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں۔ اہل سنت نہیں ہے، اس لیے کہ اہل سنت کو تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو روز قتل و غارت کرتے ہیں؟ یہ اہل سنت نہیں ہے، یہ وہ ہے جو اپنی ماں کے قاتل کو بھی رضی اللہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ وہ ہے جو پاکستان کے اندر اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر پاکستان کے اندر شیعہ سنی مسلمانوں کو لڑانا چاہتے ہیں۔ نواب شاہ جی رب اکبر کی قسم میں اہل سنت کی کتابیں اٹھا کر دے کہ حسینیت کا احترام کرنے والا اور حسینیت کا احترام نہ کرنے والا کون ہے؟ میرے بزرگوں نے کیا لکھا؟ میرے بزرگ لکھتے ہیں سیف جلی فی منکر ولایت علی میں قبلہ۔ کیا لکھا؟ کہ آقا نامدار کائنات کے عادل رسول مسجد نبوی کے اندر اپنے صحابہ کو خطبہ دے رہے ہیں۔ میرے آقا صحابہ کو خطبہ دے رہے ہیں
سارے صحابہ میرے نبی کا خطبہ سننے کے لیے مسجد نبی کے اندر موجود ہیں۔ اب چھوٹے سے لے کے بڑے صحابی تک اور بڑے سے لے کے چھوٹے صحابی تک، عبادت گزار سے لے کے متقی پرہیزگار تک، سخی سے لے کے غنی تک، غنی سے لے کے بہادر تک، بہادر سے لے کے سچے تک، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، سارے صحابہ میرے نبی کا خطبہ سن رہے ہیں۔ اب منظر کیا دیکھا؟ سیف جلی فی منکر ولایت علی میں لکھا کہ ادھر ایک صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں، صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں۔ اس صحابی کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا، بچہ، اس کا بیٹا چلتا ہوا آیا اور حضور کی بارگاہ میں سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اب سامنے آ کر جب بیٹھا، منظر کیا دیکھا؟ سرکار نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اب اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کو دیکھ کے سرکار نے اپنا خطبہ روک دیا۔ اب یہ میرے جملے نہیں، سیف جلی فی منکر ولایت علی میں طاہر القادری کے جملے ہیں۔ کیا لکھا کہ ادھر خطبے کو روکا، ادھر اس صحابی کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا، میرا صحابی آج تو چہرے سے پریشان نظر آتا ہے، آج تو غمگین نظر آتا ہے، آج وجہ کیا ہے کہ تو غمگین کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ اب لکھا کہ وہ صحابی کھڑا ہوا اور ہاتھوں کو باندھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونے لگ گیا، رو کے کہتا آقا میں بڑا پریشان ہوں۔ کہا کیوں پریشان ہے، وجہ کیا ہے تیری پریشانی کی؟ کہا یا رسول اللہ، روتے ہوئے صحابی نے بتایا کہ یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہوں، میں غمگین ہوں کہ یہ کلمہ پڑھنے والے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں نا، یہ کلمہ پڑھنے والے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں نا، یا رسول اللہ یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، یا رسول اللہ یہ میرا مذاق اڑاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ تمسخر اڑاتے ہیں۔ آقا کہتے ہیں میرا صحابی تجھے کون سی گالیاں دیتا ہے؟ کون گالیاں دیتا ہے؟ کیوں مذاق اڑاتے ہیں؟ کیا مذاق کرتے ہیں؟ کیا تانے دیتے ہیں؟ اس صحابی نے روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ یہ کلمہ پڑھنے والے گالیاں اس طرح دیتے ہیں کہ یہ جو میرا بیٹا میرے ساتھ آیا ہے نا، یا رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ کسی اور کا بیٹا ہے۔ یا رسول اللہ یعنی یہ تیرا بیٹا حلالی نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا حرامی ہے، کسی اور کی اولاد ہے، تیری اولاد نہیں ہے۔ یا رسول اللہ مجھے اس طرح گالیاں دیتے ہیں۔ بس میرے شیعہ سنی بھائیو، رب اکبر کی قسم اس ولی کامل کی دربار کی موجودگی میں سیف جلی فی منکر ولایت علی میں طاہر القادری نے لکھا، بس یہ سننا تھا کہ کائنات کا رحمت للعالمین آقا غصے میں آیا، چہرہ غصے سے سرخ ہوا، آقا نے کلمہ پڑھنے والوں کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا کلمہ پڑھنے والوں میں محمد کہتا ہوں کہ آج کے بعد اس بچے کو کبھی حرامی نہ کہنا، یہ بچہ حلالی ہے، اس کو کبھی قیامت تک کے لیے خبردار اب حرامی نہ کہنا۔ بس یہ کہنا تھا۔ لکھا کہ مجمع میں ایک صحابی کھڑے ہوئے، ہاتھوں کو باندھا اور باندھ کے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا آپ کے ہر لفظ پہ ہماری جانیں قربان، آپ کے ہر لفظ پہ ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد قربان، ہمارا خاندان قربان، آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ وحی الہی کی حیثیت رکھتا ہے، آپ سچے ہیں، صادق ہیں، آپ کے ہر لفظ پہ ہماری جانیں قربان۔ لیکن آقا آپ نے حکم قرار دیا، آپ نے یہ حکم دیا، ہم نے مان لیا، لیکن آقا میں اس کے محلے میں رہتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ اس کا بیٹا نہیں ہے، آپ نے حکم دیا، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ آقا اس کی وجہ کیا ہے؟ بس سرور کائنات کہتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، اس بچے کو قیامت تک کے لیے حرامی نہ کہنا، یہ بچہ حلالی ہے۔ میں نے کہا نا حسینیت سے کوئی پیار کرے، کوئی حسینیت پہ احسان نہیں کرتا، حسین کسی کے پیار کا محتاج نہیں ہے۔ سرور کائنات کہتے ہیں میرے صحابہ تم نے نہیں دیکھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب میں خطبہ دے رہا تھا، دوران خطبہ میں دیکھ رہا تھا کہ مسجد نبوی کے دروازے سے میرا بیٹا حسین اندر داخل ہوا، ادھر حسین اندر آیا، ادھر میں نے دیکھا کہ حسین کا اندر آنا، ادھر اس بچے کی نگاہ میرے حسین پر پڑی، اس نے حسین کو دیکھا، یہ حسین کو دیکھ کر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ادب سے اپنے ہاتھوں کو باندھ کے میرے حسین کا احترام کرنے لگا۔ اے میرے صحابہ قیامت تک کے لیے یاد رکھنا کہ میرے حسین کا ادب حلالی کر سکتا ہے، حرامی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ میرے صحابہ یاد رکھنا قیامت تک کے لیے میرے حسین کا ادب حلالی کر سکتا ہے،
حرامی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حسینیت محتاج نہیں ہے کوئی پیار کرے یا نہ کرے۔ کون اہل سنت ہے مجھے بتائیں، کون شخص ہے جو نبی کا کلمہ پڑھے اور نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کی اہل بیت سے محبت نہ کرے؟ ہمیں کس نے بتایا؟ آج ہم نے ضد بنا دی۔ کیا ضد بنائی؟ صحابہ اور اہل بیت کا تقابل کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے صحابہ اور اہل بیت کا تقابل کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ صحابہ کو جو مانتے ہیں وہ اہل بیت سے افضل ہیں، صحابہ کو اہل بیت کے برابر قبلہ، ایمانداری سے آپ عالم دین ہیں، مولا کے ممبر پہ پڑھتے ہیں مدح خان ہے مولا کے۔ بھائی کبھی در والوں میں اور گھر والوں میں مقابلہ ہوتا ہے؟ آپ بولیں میرے ساتھ، میں نے پہلے کہا کہ میری حالت بیماری والی ہے، میں چلیں گے تو مجھے سمجھ آئے گی کہ میرا پیغام جا رہا ہے، اس لیے کہ مجھے ایمانداری سے بتائے در والوں میں اور گھر والوں میں کبھی مقابلہ ہوتا ہے؟ کبھی گھر والوں میں، کبھی گھر والوں میں اور بار والوں میں مقابلہ ہوتا ہے؟ کبھی غلام میں اور آقا میں مقابلہ ہوتا ہے؟ کبھی جنت مانگنے والوں میں اور جنت دینے والوں میں مقابلہ ہوتا ہے؟ کس چیز کا مقابلہ ہے؟ ایک جنت مانگنے والا ہے، ایک جنت دینے والا ہے۔ اگر جنت نہ مانگتے تو امام حسن سے جنت مانگنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ اس لیے مانگا نا کہ آقا بتانا چاہتے تھے، حضرت عمر کہنا کیا چاہتے تھے، وہ کیا مانگا؟ جو آج بھی روضہ رسول میں دفن ہے، جو مراد رسول ہے، جن کے متعلق ہم کہتے ہیں حضرت عمر کے حضور نے مانگا ان کو، جو مراد رسول ہے، جو آج بھی روضہ رسول میں دفن ہے، بھلا اس عمر کو حسن سے جنت مانگنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کیوں مانگی؟ اس لیے مانگی کہ 1400 سال پتہ تھا ان کو کہ کوئی ملا میرا اور حسن کا تقابل کرے گا تو میرے کفن سے یہ سرٹیفکیٹ نکال کر دکھا دینا کہ جو جنت مانگتا ہے وہ صحابی ہوتا ہے، جو عطا کرتا ہے وہ اہل بیت ہوتا ہے۔ کیوں بتایا؟ لیکن ہم نے کیونکہ ضد بنا دی، ہم نے ضد بنا دی، صحابہ اور اہل بیت کی ضد بنا دی۔ بھائی صحابہ کا ہی ذکر کرنا ہمیں کس نے بتایا؟ ہمیں خدا کی قسم یہ اہل بیت کی محبت کا درس ہی صحابہ نے دیا ہے، ہمیں یہ صحابہ نے بتایا۔ کیا نہیں بتایا؟ حضرت ابوبکر خلیفہ اول ہے، کون نہیں جانتا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ کبھی مولوی نے یہ نہیں پڑھا۔ مولوی کی بدنصیبی یہ ہے کہ مولوی جب حقائق کی طرف آتا ہے تو اسے پیٹ کی فکر پڑ جاتی ہے، وہ ڈرتا ہے کہ اس کی روٹی بند ہو جائے گی، حالانکہ سارا کچھ بتاتا ہے، یہ نہیں بتاتا۔ ایک درجن امام نسائی سے لے کے ترمذی تک، ترمذی سے لے کے دنیا کی جس اہل سنت کی بڑی سے بڑی کتاب کا حوالہ لے لیں۔ کیا کہا؟ جب خلیفہ بنایا گیا تو لوگوں کو اکٹھا کر کے پہلا جو خطبہ دیا مسجد نبوی اندر دیا کہ لوگوں جس کو چاہو ہادی بنا لو، جس کو چاہو پیشوا بنا لو، جس کو چاہو حرابر بنا لو، جس کو چاہو اپنا امام بنا لو، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا کہ میں نے مسجد نبوی کے اندر، اسی مسجد نبوی کے اندر اپنے آقا کی زبان سے جملے سنے تھے کہ سارے صحابہ کو مخاطب کر کے میرے محمد کریم نے کہا تھا، میرے صحابہ تم میں سے کوئی شخص پل صراط سے گزر کر جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کے ہاتھ میں میرے بھائی علی کا پروانہ جنت نہیں ہے۔ کیا نہیں کہا؟ کیا یاد نہیں ہے؟ یہ کس نے بتایا؟ یہ آج تک کسی نے بتایا؟ کبھی نہیں بتائیں گے۔ کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ ہمارے پیٹ کا چکر ہے، ہمیں یہ کسی نے بتایا ہی نہیں، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ کتنے بتایا۔ پھر حضرت عثمان جو ہمارے خلیفہ سوم مسلمانوں کے اہل سنت کے، بھائی ساری دنیا ان کی شان بیان کرتی ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ کنز الاعمال میں اللہ رب العزت کی قسم کیا کہتے ہیں؟ حضرت عثمان خود راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ نے اس کائنات میں میرے آقا کا، میرے محمد کریم کا، میرے آقا کا سایہ نہیں بنایا۔ وہ کہتے کیوں نہیں بنایا؟ وہ کہتے اللہ نے کائنات میں میرے آقا کا سایہ نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ وہ کہتے اس لیے نہیں بنایا کہ اللہ یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ میرے محبوب کے سائے پہ کسی دنیا دار کے قدم ہوئے۔ آج صحابہ کے نام پہ لڑانے والوں، کبھی صحابہ کو پڑھ بھی لیا کرو، اور صحابہ کے ٹھیکیداروں کبھی صحابہ کی زندگیوں کو بھی دیکھ لیا کرو کہ کنز الاعمال میں حضرت عثمان کیا کہتے ہیں؟ حضرت عثمان کہتے ہیں
کہ اللہ نے سایہ نہیں بنایا میرے محبوب کا. کیوں نہیں بنایا؟ کہ اللہ یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ میرے محبوب کے سائے پہ کسی دنیا دار کے قدم آئے. اللہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا کہ میرے محبوب کے سائے پہ کسی دنیا دار کے قدم آئے. رب اکبر کی قسم، کنز الاحوال کے جملے حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ اللہ یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ کسی دنیا دار کے قدم میرے محبوب کے سائے پہ آئیں. لیکن اگلے پیرائے میں حضرت عثمان غنی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے محبوب کے سائے پہ کسی دنیا دار کے قدم آئے. لیکن اگلے پیرائے میں کہتے ہیں، اے مولا علی شیر خدا، میں تیری عظمتوں کو کس طرح خراج عقیدت پیش کروں کہ جو اللہ سائے کے اوپر کسی دنیا دار کے قدم برداشت نہیں کر سکتا، اس نے مور نبوت پہ علی کے قدم کیسے برداشت کریں؟ کوئی بتائے. بس لیکن آج تک ہمیں دور رکھا گیا، آج تک ہمیں تقابل ہی بتایا گیا کہ وہ اول ہیں، وہ اول ہیں. کون اول ہے؟ آل بیت سے کوئی اول ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم یہ مولویوں نے پٹی باندھ رکھی ہے مسلمانوں کی آنکھوں پر. کوئی مقابلہ نہیں آل بیت کا. بھائی صحابہ کو جو شان بھی ملی ہے اس در کی وجہ سے ملی ہے. جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو کتنے 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں میرے نبی کے، ایک سے بڑھ کر ایک صحابی، ایک سے بڑھ کر ایک. لیکن تمہیں تو 3-4 صحابہ کے علاوہ کسی کا نام ہی نہیں آتا. 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں. نواب شاہ جی خدا کی قسم نبی کے ایک ایک صحابی کا ذکر کرو، تاریخ ختم ہو جائے گی لیکن صحابہ کی فضیلتیں ختم نہیں ہوں گی. لیکن ان کو مرتبہ کیسے ملا، ان کو مقام کیسے ملا، ان کی شان کس طرح بڑھی، کس وجہ سے ملی؟ نمازوں کی وجہ سے، روزوں کی وجہ سے، عبادتوں کی. بھائی مجھے کوئی بتائے کائنات میں بلال حبشی کو جو مقام ملا ہے، بلال حبشی کوئی معمولی بھائی بلال حبشی کا مقام وہ جانتے ہیں جو در سیدہ زہرا کو سمجھتے ہیں. بلال کا مقام وہ نہیں سمجھتے، بلال کا مقام وہ نہیں سمجھتے کہ جن کی آزان جن کے بڑوں نے بند کرا دی تھی. بلال کا مقام وہ نہیں سمجھیں گے کہ جن کے بڑوں نے آزان بند کرا دی بلال کی. مذاق اڑاتے ہیں، مذاق. بلال کا مقام کیا؟ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بلال کیا تھا؟ توتلی زبان تھی، توتلی شین کو شین کہتا تھا، شین کو شین کہتا تھا. کالے رنگ کا حبشی تھا، اتنے موٹے ہونٹ تھے، حبشی نسل تھا. کیا تھا کہ کائنات میں 1,24,000 صحابہ سے اللہ کے نبی نے اتنا بلند مرتبہ عطا دیا. کیا کرتا تھا؟ جاؤ ریسرچ کرو کہ بلال کو مقام کس وجہ سے ملا. کیا؟ روزے رکھنے کی وجہ سے، عبادت تھی، رسول کے ساتھ جنگیں کی تھی. بھئی کیا کون سی جنگ میں بلال نے حصہ لیا اور اسلام کا تحفظ کیا؟ کون سی تلوار اٹھا کے جو میرے محمد کا تحفظ کیا؟ نہیں. رب محمد کی قسم بلال کرتا کیا تھا؟ در زہرا پہ آتا، کبھی حسن کے قدموں کو چومتا، کبھی حسین کے قدموں کو چومتا، کبھی حسن کے قدموں کو چومتا، کبھی حسین کے قدموں کو چومتا، اور دروازے بطول پہ آ کے داڑھی سے جھاڑو دیتا. بلال آتا، میرا آقا محمد دیکھتا، میرا آقا محمد دیکھتا کہ بلال آیا ہے. بلال آ کے در زہرا پہ داڑھی سے جھاڑو دینے لگ گیا. کبھی حسین کے قدموں کو چومنے لگتا، کبھی حسن کے قدموں کو چومنے لگتا، اور ایک جملہ کہتا. جب جناب حسین کے قدموں کو چومتا ایک جملہ کہتا. قبلہ بیٹھے پڑھے لکھے لوگ، بزرگ عزادار بیٹھے. تاریخ میں خدا کی قسم یہ جملہ آج تاریخ اہل سنت کے ماتھے کا جھومر ہے کہ جب بھی بلال آتا مولا حسن کے قدموں کو چومنا شروع کر دیتا، کبھی مولا حسین کے قدموں. اور جب مولا حسین کے قدموں کو چومتا نا ایک ہی جملہ کہتا، بابا حسین، بابا حسین. مولا حسین کو مخاطب کرتا، جب بھی مخاطب کر کے کہتا بابا حسین. ادھر میرے رسول نے دیکھا، ادھر 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں میرے رسول نے دیکھا کہ یہ میرا بلال جو ہے، یہ میرا بلال جو ہے، یہ میرے حسین کے پیروں کو چوم کے بابا حسین کہتا ہے، میرے حسین کے قدموں کو چومتا ہے. رسول نے کہا بلال فکر نہ کر،
آج تو نے میرے حسین کے قدموں کو چوم کے آج تو نے میرے حسین کے قدموں کو چوم کے بابا حسین کا ہے نا، کل 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں اکیلے تجھ کو کعبے میں کھڑا کر کے بلند نہ کروں تو مجھے مصطفیٰ نہ کہنا، مجھے مصطفیٰ نہ کہنا۔ بھائی 1,24,000 صحابہ فتح مکہ والے دن آئے، سارے نبی کے ساتھ آئے، کعبے میں جمع ہوئے، نبی نے خطبہ دیا، کیا خطبہ دیا کہ کائنات والو یاد رکھنا، پوری کائنات اگر ایک طرف ہو، اور میرا بھائی صلوات بھیجے آل محمد قبلہ ہے، اگر پوری کائنات ایک طرف ہو اور اکیلا میرا بھائی علی ایک طرف ہو، اے کلمہ پڑھنے والوں تم کائنات کو چھوڑ دینا، علی کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ایک طرف اکیلا علی، ایک طرف پوری کائنات، تم کائنات کا ساتھ چھوڑ دینا لیکن میرے بھائی علی کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ جب کہہ چکے سارے صحابہ پہ نظر دوڑائی، سارے صحابہ کو دیکھا، ایک ایک صحابی پہ نظر دوڑا کے دیکھا، کیا دیکھا؟ سب کو دیکھنے کے بعد، نظر دوڑانے کے بعد، جب سب کو دیکھ چکے، دیکھنے کے بعد نظر دوڑا کے کہتے ہیں میرا بلال کدھر گیا؟ 1,24,000 سارے فتح مکہ والے دن کعبے کی سرزمین پہ جمع کہ میرا بلال کدھر ہے؟ کہا بلال کو بلایا، بلال ادھر، بلال آیا، کہا بلال میں نے تجھے وعدہ کیا تھا نا، تو میرے حسین کے قدموں کو چومتا تھا نا، میرے حسین کو بابا کہتا تھا نا، بلال آج سب کی موجودگی میں تو چڑھ جا کعبۃ اللہ کے اوپر، آج کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھ، کعبہ کے اوپر چڑھ، اپنے قدم کعبہ کے اوپر رکھ۔ بلال تھر تھر کامنے لگ گیا، تھر تھر کام کے کہتا آقا میں بلال، میں حبشی النسل، رنگ کا کالا، قوم کا حبشی، بھلا میں کعبے کے اوپر سوار ہو جاؤں، میرے قدم میرے اوپر، بلال کے قدم کعبے کے اوپر آئیں؟ آقا نے کہا بلال میں کہہ رہا ہوں، بلال میں کہہ رہا ہوں، تو سب میں چڑھ جا، کعبے کے اوپر سوار ہو جا۔ بلال روتے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا آقا آپ کے حکم پہ جان قربان میں چڑھ جاتا ہوں، لیکن آقا کہ میرا مسئلہ حل کر دے، آقا مسئلہ حل کر دے۔ نواب شاہ جی رب محمد کی قسم، بلال نے فوراً کہا آقا مسئلہ حل کر دے۔ کہا بلال بتا، کہا آقا ایک مسئلہ یہ کہ میں جب بھی آذان دیتا تھا میں کعبے کی طرف منہ کرتا تھا، میں کعبے کی طرف منہ کرتا تھا، آقا آج جب میں کعبے پہ سوار ہو جاؤں گا تو میں کس کی طرف منہ کر کے آذان دوں گا؟ میرا محمد 1,24,000 کم و بیش صحابہ کی موجودگی میں کہتا ہے بلال فکر نہ کر، تو کعبے پہ چڑھ کے آذان دے، پہلے تو کعبے کی طرف دیکھتا تھا، آج کعبے پہ چڑھ کے یا مصطفیٰ کو دیکھتا جا یا اس کے بھائی مرتضیٰ کو دیکھتا جا۔ کائنات آج کس کو دیکھتا جا؟ آج یا مرتضیٰ کو دیکھتا جا۔ اب بلال نے اذان دی، اب بلال نے اذان کیسے دی؟ بھائی آج مولوی نے ہمیں نواب شاہ جی فرقوں میں گلچا دیا، ہمیں ولایت سے دور کر دیا، ہمیں خدا کی قسم کیوں قریب نہیں جانے؟ بزرگان دین جو ہیں، یہ ولی کامل جو ہیں، یہ جتنے ولی کامل ہیں، مجھے آج تک کوئی کائنات میں جس نے ولایت کا دعویٰ کیا ہو، کائنات میں کوئی ولی کسی مسلک کا ہو، کوئی کائنات میں ولی بتا دے کہ جس نے ولایت کا دعویٰ کیا ہو اور اس کی پشت پہ مورے ولایت علی نہ ہو، وہ ولی ہو، کوئی ولی ہو، مجھے ایسا ولی کائنات میں دکھا دے کہ جس کی پشت پہ مولا علی کی مورے ولایت نہ ہو۔ اور شاہ جی خدا کی قسم میں نے کائنات میں ولی تو ولی دیکھے، میں نے تو کائنات میں کوئی ایسا حلالی نہیں دیکھا جو علی کے بغیر بن گیا ہو۔ کون ہے جو علی کی ولایت کا انکار کرے؟ علی کی ولایت کی ولایت۔ اس لیے کہ بلال نے کیا کرتا تھا؟ بلال کو جو مرتبہ ملا کس وجہ سے ملا؟ بلال کو مرتبہ اس لیے ملا کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ 18 ذی الحج کو جب بلال نے یہ منظر دیکھا غدیر کے میدان میں، جب مولا نے ولایت کا اعلان کیا اور اپنے جانشین کا اعلان کیا، اب لوگ کہتے ہیں نبی جانشین مقرر کر کے نہیں گئے،
بھائی اگر غدیر پہ جانشین مقرر نہیں کر گئے تو پھر کس کو کر گئے؟ اگر علی کا ہاتھ بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا نہیں کہا، سب کو مخاطب کر کے نہیں کہا، تو پھر یہ کس کو مقرر کر کے گئے؟ سب کو بلا. خطبہ تو حضور دے آئے تھے پیچھے حجت الوداع پہ قبلہ بیٹھے، خطبہ تو مکمل، نماز روزہ حج و زکوٰۃ کا کام تو مکمل کر آئے تھے، سارا کچھ. یہ جو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ نبی پلانوں کا ممبر بنا، اور ممبر بنا کے سب کو بلا کے کھڑا کر کے علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. کیوں کہا؟ کس کے لیے کہا؟ کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے کہا جو غدیر میں موجود تھے؟ نہیں، میرا رسول کہہ رہا تھا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. میرا مولا پتہ کس کا مولا ہے؟ وہ آپ کا یا میرا مولا کہہ رہا تھا؟ نہیں، میرا رسول کہہ رہا تھا میں آدم کا مولا، میں عیسیٰ کا مولا، میں خضر کا مولا، میں نوح کا مولا، میں لوط کا مولا. اور کلمہ پڑھنے والوں، علی اس کا مولا ہے جس کا میں محمد مولا ہوں. دل مولا علی مولا علی مولا علی مولا سلیمان علی حق نعرہ حیدری. غدیر پہ مولا بنا کے گئے. غدیر پہ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو بلال دیکھ رہا تھا سارا منظر. خدا کی قسم متفق ہے، فرقہ واریت سے پاک قبلہ بیٹھے رب اکبر کی قسم تحقیق کریں کہ جب 18 ذی الحج کے بعد واپس مدینے پلٹا ہے بلال، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ بلال نے جتنی آذانیں مدینے میں دی ان میں علی ولی اللہ پڑھا. غدیر کے واقعے کے بعد رب محمد کی قسم، اس غدیر کے واقعے کے بعد بلال جب مدینے آیا تو بلال نے آذان میں علی ولی اللہ پڑھنا شروع کیا. بس ادھر ظاہری طور پہ میرے رسول کا جانا ہوا، ادھر رسول کا جانا ہوا. ادھر کچھ لوگوں نے کہا بلال سے کہ بلال آج کے بعد، لوگ کہتے ہیں نا بلال نے مدینہ چھوڑ دیا، بلال نے مدینہ چھوڑ دیا. بھائی بلال نے مدینہ چھوڑا نہیں، بلال سے مدینہ چھڑوایا گیا. کون کہتا ہے کہ بلال نے مدینہ چھوڑا؟ خدا کی قسم بلال نے مدینہ نہیں چھوڑا، بلال سے مدینہ چھڑوایا گیا. کہا بلال آج کے بعد آذان میں علی ولی اللہ نہیں پڑھنا. آج کے بعد لوگوں نے کہا کہ آج کے بعد رسول اللہ کے بعد کہا آج کے بعد آذان میں علی ولی اللہ نہیں پڑھنا. بلال نے کہا کائنات والو بلال مدینہ چھوڑ دے گا، علی ولی اللہ نہیں چھوڑے گا. بلال نے علی ولی اللہ نہیں چھوڑا، مدینہ چھوڑ دیا. بھائی بلال کرتا کیا تھا؟ بلال کا کیا مقام تھا؟ بلال سمجھتا تھا دروازہ بطول کا مقام، وہ جانتا تھا. بلال تو منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا. جب بلال کی اذان بند کرا دی گئی تو بلال کدھر گیا؟ کسی دنیا کے منگتے کے دروازے پر گیا، کسی بڑے غنی کے دروازے پر گیا، کسی بڑے بہادر کے دروازے پر گیا، کسی دنیا کے اقتدار والے کے دروازے پر گیا؟ کس کے دروازے پہ گیا؟ مجھے کوئی بتائے تو صحیح بھائی کس کے دروازے پہ گیا؟ وہ اس دروازے پہ گیا جو رضائے خدا کا دروازہ تھا، جو رضائے مصطفیٰ کا دروازہ تھا، جو حسنین کی ماں کا دروازہ تھا. روک کے دروازہ بطول پہ پہنچا، اور دروازہ بطول پہ جو بی بی نے آنکھوں میں آنسو دیکھے نا، کہا چچا بلال تو روتا کیوں ہے؟ کہا آپ کے بابا نے کلمہ پڑھنے والوں کے کہنے پہ آذان بند کرا دی. بی بی نے مصلی بچھایا، مصلی بچھا کے سر سجدے میں رکھا، سر سجدے میں رکھ کے اپنے سر کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے چچا بلال فکر نہ کر، میں حسنین کی ماں، میں فاطمہ الزہرا تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک تو آذان نہیں دے گا خدا صبح کا سورج طلوع نہیں ہونے دے گا. بس بات یہ ہے کہ آج مقام اہل بیت کو، آج اہل بیت کی محبت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آج صحابہ ہی نے ہمیں بتایا کہ اہل بیت کی شان کیا. آج ہم اہل بیت سے محبت کا جو درس دیا وہ کن نے؟ ہمیں صحابہ کرام نے بتایا. لیکن خدا کی قسم میرے بھائیو، آج اس فرقہ واریت کے دور میں، آج امت کو انتشار میں ڈالنے کے لیے آج گروہوں میں بانٹ دیا گیا. آج کس موقع پہ رسول نے تعارف نہیں کرایا؟ کیا کسی کے ایک جنگ کا ذکر لے لیں، کیا رسول نے
خندق کے اندر کیا جب ساروں کو کہا کہ اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، کوئی ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ کہا نا تاریخ میں، کوئی ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ بھائی رسول کیا ہے؟ رسول وہ ہے جس نے پتھر کھائے، جو لہولہان ہوا، جو زخمی ہوا، جس کے گلے میں اونٹوں کی اوجڑی ڈالی گئی، جس کے چچا امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا، جس کے دانت شہید کیے گئے، جس کو طائف کے پہاڑوں سے لے کے بازاروں تک پتھر مارے گئے اور لہولہان کر دیا گیا۔ اور جبرائیل نے آگے کہا نا آقا اللہ نے کہا ہے کہ میرے محبوب کو کہے کہ جنہوں نے تجھے پتھر مارے ہیں اگر تو کہے پہاڑ ملا کے ان کو غرق کر دیتا، تو میرا محمد کہتا ہے جبرائیل میرے خدا سے کہنا کہ اگر ان کو غرق ہی کرنا تھا تو مجھے رحمت للعالمین کیوں بنایا تھا؟ مجھے بتاؤ کائنات والو، جو محمد کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتا، آج خندق کے میدان میں یہ کیوں کہتا ہے کہ میرے کلمہ پڑھنے والوں کوئی ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ کیا کیا تھا اس پہلوان نے؟ اس پہلوان نے کیا کیا تھا؟ اس پہلوان نے کون سا تیر مارا تھا؟ اس پہلوان نے کیا کیا تھا؟ کوئی محمد کو زخمی کیا تھا؟ اس محمد نے کوئی نیزہ مارا تھا؟ کیا کیا تھا؟ میرے آقا کو زخمی کیا تھا؟ اس نے صرف اتنا کیا تھا کہ سرکار محمد کے پہلے محمد کے دروازے پہ آ کے نیزہ مارا اور نیزہ مار کے کہا اے یتیم عبداللہ، تو کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں مارا جائے گا وہ شہید ہوگا اور اسے جنت ملے گی۔ آج خندق کے میدان میں جنت بھی دینے آیا ہوں اور شہادت بھی دینے آیا۔ اس نے فقط اتنا کیا، یعنی وقت کے پہلے محمد کے دروازے پر اس نے حملہ کیا اور گستاخی کیا۔ بس جب سرکار محمد نے دیکھا کہ آج خندق کے میدان میں سب صحابہ کے سامنے اس نے وقت کے پہلے محمد کے دروازے پہ حملہ کیا، میرے آقا محمد کہتے کلمہ پڑھنے والوں آج کے بعد میں قانون بدل رہا ہوں، آج کے بعد میں قانون بدل رہا ہوں۔ یاد رکھنا کلمہ پڑھنے والوں، اگر کوئی خندق کے میدان میں پہلے محمد کے دروازے پہ اگر حملہ کرے تو وہ کتا کلوائے گا۔ یاد رکھنا فاطمہ میری بیٹی بھی محمد ہے، میری بیٹی فاطمہ بھی محمد ہے، میرا بھائی علی بھی محمد ہے، میرا بھائی بیٹا حسن بھی محمد ہے، میرا بیٹا حسین بھی محمد ہے، میرا بیٹا مادی بھی محمد ہے۔ اگر پہلے محمد کے دروازے پہ حملہ کرنے والا کتا کہلوائے گا تو پھر آخری محمد کے دروازے پہ حملہ کرنے والا بھی کتا۔ بس میرا نبی کہتا ہے کلمہ پڑھنے والا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ کوئی کھڑا ہوا؟ تاریخ اٹھا کے دیکھ لے، صحابہ کرام کتنی تعداد موجود، لیکن کوئی کھڑا نہ ہوا، بس ایک ابو طالب کا شہزادہ کھڑا۔ ادھر سرکار کہتے ہیں علی بیٹھ جا، علی بیٹھ جاؤ، علی بیٹھ جاؤ۔ بس سرکار کہتے ہیں میرے کلمہ پڑھنے والوں کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ پھر کوئی کھڑا رہوں گا، پھر علی کھڑا ہو، بس تیسری دفعہ کا پھر کوئی کھڑا رہوں گا۔ ادھر خدا کی قسم کوئی کھڑا رہوں گا، جناب ابو طالب کا شہزادہ کھڑا۔ بس ادھر لکھا کہ ادھر جناب علی کھڑے ہوئے، ادھر رسول نے ذوالفقار نکالی، ادھر ذوالفقار نکال کے مولا کائنات کے سپرد کی اور کہا علی جاؤ۔ ادھر علی چلا، ایک دروازے سے قدم باہر نکالا، ایک قدم اندر۔ میرا رسول کلمہ پڑھنے والوں مخاطب کر کے کہتا ہے اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، علی میرا بھائی ہے کل ایمان، علی میرا بھائی ہے کل ایمان۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ علی کے بابا نے کلمہ نہیں پڑھا، علی کے بابا نے کلمہ نہیں پڑھا، علی ہے کل ایمان اور علی کے بابا نے کلمہ نہیں پڑھا۔ مولا علی نے کائنات کی ساری جنگوں میں جا کے جو تعارف کرایا، تاریخ اٹھا کے دیکھ لے، ہر جنگ میں کہا کہ میری ماں نے میرا نام رکھا حیدر، میری ماں نے میرا نام رکھا حیدر۔ واحد خندق کی جنگ ہے جس کے سامنے کہا، کیونکہ علی مولا کے کانوں میں
یہ جملے گونج رہے تھے کہ رسول نے کہا علی میرا بھائی کل ایمان ہے. رب اکبر کی قسم علی نے خیمے کی طرف منہ کر کے کہا میرا نام ہے علی ابن ابی طالب کہ یاد رکھنا اگر علی کل ایمان ہے تو ابو طالب تو علی کا بھی باپ ہے. بس میرا رسول کہتا ہے میرے صحابہ میرا بھائی علی ہے کل ایمان. جو علی کی فتح کی خبر لا کر مجھ محمد کو سب سے پہلے دے گا میں اس کو 1000 راز جو شب معراج اللہ نے مجھ کو راز بتائے تھے ان رازوں میں سے ایک راز انعام کے طور پر بتاؤں گا اور اسے جنت میں ایک محل عطا کروں گا. میرے رسول نے کہا. اب لکھا کہ ادھر رسول کا اعلان ختم نہیں ہوا, رسول کا اعلان ختم نہیں ہوا, رسول کا خیمہ خالی ہو گیا. سارے علی کی جنگ دیکھنے صحابہ کرام چلے گئے. اب سب گئے لیکن نہیں, ایک صحابی بیٹھا رہا حضور کی بارگاہ میں, وہ نہیں گیا. بس سارے چلے گئے, ایک بیٹھا رہا جس کا نام تھا سلمان فارسی. سارے چلے گئے, ایک سلمان بیٹھا رہا. سارے علی کی جنگ دیکھنے گئے, میدان میں جا کر دیکھا علی کو گفتگو کرتے, علی کو لڑتے, علی کو مارتے. جب اس کو فنار کیا اب صحابہ کرام دوڑے واپس خیمے کی طرف. جب واپس خیمے کی طرف آ رہے جناب سلمان خیمے کے دروازے پہ بیٹھے تھے. اب انہوں نے اپنے کلیگ کو, صحابہ کو, اپنے ساتھیوں کو دوڑتے دیکھا تو جناب سلمان نے اندازہ لگا لیا کہ میرے مولا نے فنار کر دیا. بس ادھر دیکھنا تھا صحابہ کو واپس آتے دیکھ کر. جناب سلمان نے رسول خدا کے قدموں کو پکڑا اور پکڑ کے کہتے ہیں آقا مبارک ہو میرے مولا علی کامیاب ہو گئے. جناب سلمان نے رسول کے قدموں کو پکڑ کے آقا مبارک ہو میرے مولا کامیاب ہو گئے. اب صحابہ کرام آئے, جب دوڑتے دوڑتے آئے حضور کی بارگاہ میں اور بارگاہ میں پہنچے اور کہا یا رسول اللہ مبارک ہو آپ کے بھائی علی کامیاب ہو گئے. سلمان کہتا ہے میرے مولا علی کامیاب ہو گئے. لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں آقا مبارک ہو آپ کے بھائی علی کامیاب ہو گئے. اب سرکار مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں میرے صحابہ میرے کلمہ پڑھنے والوں مبارک تو مجھے پہلے مل چکی ہے, مبارک تو مجھے پہلے مل چکی. ایمانداری سے بتائیں ابھی یہاں پہ کوئی اعلان کر دے نواب شاہ کی موجودگی میں, شاہ جی کے ابھی آ کے یہاں کو اعلان کر دے کہ بھائی تھوڑی دیر پہلے جنرل راحیل شریف صاحب نے میاں نواز شریف کی حکومت کو توڑ دیا ہے اور انہوں نے اعلان کیا آرمی چیف نے کہ کل پیدل جو اسلام آباد اس اٹک شہر سے مجلس آزاد سے پیدل چل کر آرمی ہاؤس جو شخص پہلے پہنچے گا پیدل میں اس کو نواز شریف کی جگہ وزیر اعظم بنا دوں گا. اگر یہ نام آپ میں سے کوئی بیٹھے گا بولے میرے ساتھ تھوڑا سا صرف جواب دے دیں کوئی بیٹھے گا. بھئی آپ بیٹھے رہے میں تو نہیں بیٹھوں گا, میں تو اپنی بیماری کا بھی خیال نہیں کروں گا, میں جاؤں گا وزیر اعظم بننا ہے نا. رسول نے اعلان کیا تھا جو سب سے پہلے مجھے میرے بھائی علی کی فتح کی خبر لا کر مجھ محمد کو دے گا میں اسے جنت میں محل دوں گا اور 1000 رازوں میں سے ایک راز انعام کے طور پر بتاؤں گا. اب اگر کوئی میں مجلس چھوڑ کر اسلام آباد کی طرف بھاگتا ہوں اور آرمی چیف کی طرف جاتے 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 بیماری کے باوجود میں پہنچتا ہوں اور میں پہنچنے سے پہلے اگر مجھے رحیل شریف کہہ دے ساکی صاحب آپ سے پہلے تو مجھے کسی اور نے مبارک دے دیے تو میرا حال کیا ہوگا؟ مجھے ایمانداری سے بتائیں میرا کیا عالم ہوگا؟ بھئی میں پریشان ہوں گا نا کہ میں اتنا دوڑا بھاگا اور بھاگ کے آیا, آگے سے مجھے کہا کہ پہلے تو کوئی اور بندہ قبلہ پہنچ گئے یا کوئی اور آدمی پہنچ گیا. بس ادھر رسول خدا نے کہا مبارک تو مجھے پہلے مل چکی ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم علی کی جنگ دیکھنے گئے, ہم نے علی کو لڑتے دیکھا, ہم نے علی کو مارتے دیکھا, ہم سے پہلے کس نے آپ کو مبارکباد دی ہے؟ یا رسول اللہ ہم سے پہلے. حضور نے اشارہ کیا یہ جو سلیمان بیٹھا ہے بس یہ کہنا تھا. صحابہ کرام بولے یا رسول اللہ یہ تو علی کی جنگ دیکھنے نہیں گیا, اس نے علی کو لڑتے نہیں دیکھا, اس نے علی کو مارتے نہیں دیکھا. یا رسول اللہ اس نے تو علی کو جاتے نہیں دیکھا,
اس نے تو نہیں دیکھا کہ علی نے کس طرح فنار کیا، ہم تو دیکھنے گئے۔ اب سرکار کہتے ہیں سلیمان میں جانتا ہوں لیکن تو بتا کہ تو نے یہ مبارک کیسے دی، میں جانتا ہوں لیکن تو بتا۔ جناب سلیمان نے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور جوڑ کے کہتا آقا جب آپ نے یہ اعلان کیا کہ جو میرے بھائی علی کی فتح کی خبر لا کر سب سے پہلے مجھ محمد کو دے گا، آقا جن کو علی کی فتح کا یقین نہیں تھا، جن کو علی کی فتح کا یقین نہیں تھا وہ تو علی کی جنگ دیکھنے چلے گئے۔ اور یا رسول اللہ میرا عقیدہ یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے کہ ابھی تک کائنات میں کسی ماں نے کوئی ایسا لال پیدا ہی نہیں کیا جو میدان میں میرے مولا علی کو شکست دے سکے۔ بس میرے بھائیوں، سرکار نے کہا سلیمان جنت میں محل چاہیے، آقا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ سلیمان کیوں نہیں چاہیے؟ آقا اس لیے نہیں چاہیے کہ جنت جاگیر ہے میری آقا زادی کی، جنت جاگیر ہے میری آقا زادی کی۔ کیا چاہیے سلمان؟ بس آقا وہ راز بتا دیں جو جنت کا 1000 رازوں میں سے راز اللہ نے آپ کو بتایا۔ کہا سلیمان سنو، صحابہ کرام تم بھی کہ جب میں شب معراج پر گیا اللہ نے مجھے 1000 جنت کے راز بتائے، ان رازوں میں ایک راز یہ بھی بتایا کہ اے میرا محبوب، اے میرا مزمل، اے میرا مدثر، اے میرا طٰہٰ، اے میرا یاسین، اس کائنات کے اندر جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تیرے بھائی علی کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے اس کے دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر محبت ہوگی اس پر میں نے آتش جہنم حرام قرار دے دی۔ بس میرے بھائیو، یہ محبت آل بیت ایسی محبت ہے جس کسی نے اس کائنات کے اندر بھی کام آنا ہے، آخرت کے اندر بھی کام آنا ہے۔ یقیناً آج جناب سید سجاد کی شہادت کا دن ہے اور میری آقا زادی بقیہ کو چھوڑ کر اپنے 22 سالہ بوڑھے پوتے کا پرسہ لینے کے لیے آپ حضرات کے پاس آئی ہیں۔ یقیناً میرا ایمان ہے آقا زادی آپ حضرات سے ہر مجلس میں پرسہ لینے کے لیے آتی ہیں۔ میرے بھائیو، کائنات میں اللہ نے 3 بیٹیاں ایسی پیدا کی ہیں جن کا کائنات میں کوئی نعم البدل نہیں بنایا۔ بس میں توجہ کا مستحق ہوں، دو جملے میں نے عرض کرنا ہے، ممبر میرا بھائی آگیا پڑھے گا، اس کے بعد برآمدگی بھی وہ کرائیں گے، شہادت بھی وہ پڑھیں گے۔ کائنات میں 3 بیٹیاں اللہ نے ایسی پیدا کی ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں بنایا۔ ان میں ایک بیٹی میرے محمد کی بیٹی فاطمہ، توجہ چاہوں گا کیونکہ میں نے بی بی کا ذکر شروع کر دیا ہے۔ خدا کی قسم کائنات میں 3 بیٹیاں ایسی ہیں جن کا رب نے کوئی نعم البدل نہیں بنایا۔ ان میں ایک بیٹی میرے محمد کی بیٹی فاطمہ، دوسری بیٹی میرے مولا علی کی بیٹی زینب، اور تیسری بیٹی جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں میرے مولا حسین کی بیٹی سکینہ۔ اللہ نے ان 3 بیٹیوں کا کائنات میں کوئی نعم البدل نہیں بنایا۔ جو پہلی بیٹی جس کا میں نے ذکر کیا یہ وہ بیٹی ہے جب بھی یہ اپنے بابا کے پاس آتی تھی نا، میرا محمد کھڑا ہو جاتا تھا، چادر بچھا دیتا تھا اور چادر پہ اپنی بیٹی زہرا کو بٹھا کے ایک ہی دعا کرتا، میرے اللہ تو اس کا حیا کرنا جو میری فاطمہ کا حیا، میرے اللہ تو اس سے پیار کرنا جو میری بیٹی فاطمہ سے پیار کرے، میرے اللہ تو اس سے محبت کرنا جو میری فاطمہ سے محبت کرے۔ اے میرے اللہ مجھے اپنی بیٹی فاطمہ سے بڑا پیار ہے۔ اور جب جبرائیل آئے اور آ کے کہا اللہ کے رسول اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ میرے محمد کو کہے کہ یا اپنے ابراہیم کو رکھ لے یا اپنے حسین کو رکھ لے،
ان دونوں میں کسی ایک کو چن لے، ایک کو واپس کر دے۔ میرے محمد نے سوچا نہیں، فوراً کہا جبرائیل دیر نہ کر، ابراہیم لے جا۔ ابراہیم نے ہاتھوں کو جوڑا، رو کے کہتا ہے مولا یہ تو آپ کا اپنا بیٹا ہے، یہ تو آپ کا اپنا بیٹا ہے، حسین تو آپ کی بیٹی کا بیٹا ہے، آپ اس کو دے رہے ہیں، اس کو رکھ رہے ہیں۔ کہا جبرائیل تجھے نہیں پتا، ابراہیم کے جانے سے اکیلا محمد روئے گا، لیکن حسین کے جانے سے میری زہرا روئے گی، اور میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میری زہرا میری زندگی میں روئے۔ ساری زندگی میرا محمد احترام فاطمہ سکھاتا رہا۔ بس میرے بھائیوں میں پڑھنا نہیں چاہتا، رب محمد کی قسم، جو محمد ساری زندگی فاطمہ کے احترام میں کھڑا رہا، لیکن نبی کے جانے کے بعد اسی فاطمہ کو 4 گھنٹے دربار میں کھڑا ہونا پڑا۔ 4 گھنٹے اسی دربار میں جناب سیدہ زہرا کو کھڑا ہونا پڑا۔ 4 گھنٹے کھڑا رہنے کے بعد جب بی بی تھک گئی نا، بی بی تھک کے کہتی ہے چچا سلیمان حاکم وقت کو کہے رسول کی بیٹی تھک گئی، اگر تو کہے تو زمین پر بیٹھ جائے۔ سنو آخری جملے، خدا کی قسم، بس بی بی کے مصائب کے 2 جملے۔ جناب سلمان دیوار پہ سر بار کے رو کے کہتے ہیں رسول کی بیٹی تو اتنی غریب ہو گئی، رسول کی بیٹی تو اتنی غریب ہو گئی کہ آج تو اپنے بابا کے دربار میں کہتی ہے کہ میں زمین پر بیٹھ جاؤں۔ جناب سلمان کہتے ہیں حاکم وقت، رسول کی بیٹی کہتی ہے میں زمین پر بیٹھ جاؤں۔ سید و غیر سید و رب محمد کی قسم، اگر حقائق کا حصہ نہ ہوتا میں کبھی نہ پڑھتا۔ اتنا کہنا تھا کہ ممبر سے آواز آئی سلمان اس کو کہے یہ تیرے بابا کا دربار نہیں، یہ تیرے بابا کا دربار نہیں۔ بس میرے بھائیوں میں نہیں پڑھ سکتا کہ پھر بی بی کی تحریر کے پرزے کس طرح کیے گئے، پھر کسی تحریر کے ٹکڑوں کو حسن نے اٹھایا، پھر حسین نے اٹھایا، پھر کس طرح بی بی واپس آئی، پھر کس طرح نیزے چلے، پھر کس طرح آگ کے شعلے بلند ہوئے۔ میں نہیں کہہ سکتا۔ میں نے کہا یہ محمد کی بیٹی فاطمہ تھی، اور علی کی بیٹی زینب کون تھی؟ ایک زائر نے آ کر زری پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دیا کہ مولا آپ کو اپنی بیٹی زینب کا واسطہ، مولا آپ کو اپنی بیٹی زینب کا واسطہ میری حاجت پورا کر دے۔ رات کو خواب میں امیر المومنین آئے، خواب میں آ کے کہتے زائر میں نے تیری حاجت کو پورا کر دیا، لیکن آج کے بعد میری زینب کا نام نہ لینا، آج کے بعد میری زینب کا نام نہ لینا۔ علی کی غیرت گوارا نہیں کر سکتی، علی کی غیرت گوارا نہیں کر سکتی کہ کسی غیر محرم کی زبان پہ میری زینب کا نام آئے۔ مولا آج تو اپنے ماننے والے کی زبان پہ زینب کا نام گوارا نہیں، لیکن ہائے شام کا دربار، شرابیوں کا مجمع، بغیرتوں کا ہجوم، اور وہ بغیرت شراب کا گلاس اٹھاتا اور شراب کے گھوٹ پی کے کہتا شمر تعارف کرا علی کی بیٹی کون سی ہے۔ بس نواب شاہ جی آخری جملہ اور ممبر اپنے بھائی کے حوالے۔ کائنات کے رہنے والوں یہ تو علی کی بیٹی تھی، لیکن اب ایک تیسری بیٹی جس کا میں نے ذکر کیا کہ کائنات میں جس کا کوئی نعم البدل نہیں، جن کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، اب اپنی بیٹیوں کو ذہنوں میں لانا، اپنے بچوں کو ذہنوں میں لانا، اس ولی کامل کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنی بیٹیوں کو یاد کرنا۔ حسین کی بھی ایک بیٹی تھی جس کے متعلق حسین کہتا تھا اور میرے چاہنے والوں اور میرے نانا کے کلمہ پڑھنے والوں، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں سکینہ نظر نہیں آتا۔ سکینہ میرے سینے پہ سونے کی عادی ہے، سکینہ کے بغیر حسین کو چین نہیں آتا، سکینہ کے بغیر حسین کا دل نہیں لگتا۔ حسین کہتے تھے لوگوں میری نماز شب کی دعاؤں کا صلہ، میری نماز شب کی دعاؤں کا صلہ اللہ نے مجھ حسین کو دیا تو سکینہ کی صورت میں دیا۔ سکینہ میری نماز شب کی دعاؤں کا صلہ ہے، میری عبادتوں کا صلہ ہے۔ حسین کے عزاداروں، بس ایک بات کر کے اجازت لوں گا کہ 11 صفر کو علامہ ناصر عباس کو جب لاہور میں شہید کیا گیا، رات کے 11-12 بجے مجھے اطلاع ملی، میں اپنے گھر کے اندر موجود تھا۔ جن کو میری بات سمجھ آ گئی خدا کی قسم اپنے گھروں تک روتے جائیں گے۔
اگلے سال تک اس مجلس کو یاد کریں گے۔ مجھے 11 صفر کو اطلاع ملی، میں اپنے گھر پہ موجود تھا، میں چلا ہاسپٹل، شیخ زید ہاسپٹل میں علامہ ناصر عباس کو رکھا گیا تھا۔ میں جب وہاں پہنچا 12 بجے کے قریب کا وقت تھا، علامہ ناصر عباس کی ڈیڈ باڈی کو لے کر لوگ باہر آ رہے تھے ہاسپٹل سے، ہزاروں کا مجمع تھا، دھند اتنی تھی کہ قریب کھڑا ہوا بندہ نہیں پہچانا جاتا تھا۔ ہم لاش لے کر علامہ ناصر عباس کی گورنر ہاؤس جانا چاہتے تھے، پولیس والے کہتے تھے نہیں ملتان لے جائیں۔ ہم نے زبردستی سٹیچر پہ لاش ڈال کر، ایمبولینس میں ڈالنے نہیں دی انہوں نے، ہم نے پیدل سٹیچر پہ ڈال رکھے شیخ زید سے گورنر ہاؤس کی طرف، نہر کی طرف چلے۔ رات کے 2 بجے ہم گورنر ہاؤس پہنچے۔ خدا کی قسم ہزاروں اور لاکھوں افراد ناصر عباس کی لاش کے ساتھ موجود تھے۔ سردی اتنی تھی کہ دھند میں قریب کھڑا ہوا بندہ نہیں پہچانا جاتا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دل میں خیال کیا، ظاہر کی خواہش ہوئی، قبلہ رب اکبر کی قسم کہ میں ناصر عباس کے چہرے کی زیارت تو کروں۔ آخری کیونکہ چلتے ہوئے رش اتنا تھا میں زیارت نہیں کر سکا۔ میرے گن میں انہوں نے راستہ بنانا چاہا، لیکن رب محمد کی قسم آج 25 محرم ہے، اس ولی کامل کے دربار میں بیٹھ کے خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میرے گن میں انہوں نے راستہ بنایا، لیکن میں قریب جانا چاہتا تھا، مجھے دھکا لگا، رش کی وجہ سے میں دور جا گرا۔ میں پھر پیچھے کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر گزری، میں پھر آگے بڑھا۔ میں نے کہا میں ناصر میرا بھائی تھا، میں نے کہا اس کے چہرے کی زیارت کروں، لیکن مجھے پھر دھکا لگا، میں پھر دور جا کے میں نے 3-4 دفعہ کوشش کی کہ میں ناصر کے چہرے کی زیارت کروں، لیکن رش کی وجہ سے میں اس کے قریب بھی نہیں جا سکا۔ میں دور جا کے کھڑا ہو گیا۔ رات کے قریباً 4 بج گئے تھے، میں کھڑا تھا وہاں پہ، رب کعبہ کی قسم ہزاروں اور لاکھوں افراد کا مجمع تھا، لوگ دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، رش اتنا تھا، ہزاروں عورتیں مرد بچے ناصر عباس کا ماتم کر رہے تھے اور غم منا رہے تھے۔ 4 بجے کا قریب تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے کانوں سے سنا کہ 4 بجے کا قریب کسی نے سٹیج سے اعلان کر دیا کہ لوگوں راستہ دے دو، شہید کی بیٹی ملتان سے اپنے بابا کا دیدار کرنے کے لیے ملتان سے آ گئی ہے۔ رب محمد کی قسم ہزاروں اور لاکھوں افراد کا مجمع ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، ناصر عباس کی بیٹی کو راستہ دیا۔ ناصر عباس کی بیٹی آئی، اپنے بابا کے سینے سے لپٹ گئی۔ میں نے یہ منظر دیکھا، میرا منہ ہوا کربلا کی طرف۔ میں نے کہا کربلا کا غریب، میں نے کہا کربلا کا غریب، آج تیرے نوکر کی بیٹی کی اتنی عزت، آج تیرے نوکر کی بیٹی کی اتنی عزت، لیکن مولا شام غریبہ سکینہ جب اپنے بابا کے لاشے پہ پہنچی، سکینہ جب اپنے بابا کے لاشے پہ پہنچی، سکینہ کو کبھی ادھر تھپڑ لگتا، سکینہ کو کبھی ادھر تھپڑ لگتا، اور سکینہ رو کے کہتی اور میرا کربلا کا غریب بابا، اور میرا کربلا کا مسافر بابا، تیری سکینہ کو تھپڑ لگ رہے